عقل نے نبی کی حدیث کو عقل پر تولا اور ابو بکر صدیق نے اس کو ایمان پر تولا. کیونکہ نبی کی بات ہے اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سچ فرماتے ہیں. افسانہ اور کہانی کہاں. حضرت ابو ہریرہ، یہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس سے دشمنی کی گئی، صرف یہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس سے دشمنی کی گئی، بلکہ حدیث رسول سے دشمنی کی گئی. رد حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس کا نہیں، یہ تو کہہ دیا کہ یہ غیر فقیہ ہے، جیسے حضرت معاویہ کو جاہل قرار دیا ان لوگوں نے، یہ تو علیحدہ بات ہے. لیکن اگر تم نے ان کو غیر فقیہ بھی قرار دیا ہے، یہ تو سوچو کہ رد کس کو کر رہے ہو. کہا رد ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو کر رہے ہیں کہ نبی کی حدیث صحیح سند سے ہو اس کو بھی رد کر دیا جائے. مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارا معیار راویوں کی ثقافت ہے، سند کا صحیح ہونا ہے، لیکن ہمارا معیار اس سے مختلف ہے. ایک مزاج شناس رسول کی اصطلاح گھڑی ہے. مودودی صاحب نے کہا جو مزاج شناس رسول ہوا کرتا ہے وہ حدیث کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن چونکہ میرے مزاج میں یہ آ رہی ہے، میں مزاج شناس رسول ہوں، مجھ کو پتہ لگ گیا ہے کہ واقعی یہ فرمان اللہ کے نبی کا ہی فرمان ہے، چاہے حدیث ضعیف اور چاہے حدیث صحیح ہو، لیکن مزاج شناس رسول میں نہ آئی، اس سے مطابقت اس کی نہ ہوئی، کہا جائے گا تم حدیث کو صحیح ہونے کی وجہ سے مانتے ہو، لیکن میں چونکہ مزاج شناس رسول ہوں لہٰذا اس صحیح حدیث کو میں رد کر دوں گا. ضعیف حدیث کو مان لوں گا اور صحیح حدیث کو میں رد کر دوں گا. یہ ہمارا اپنا ان کا بنایا ہوا ایک معیار ہے. انکار حدیث کا چور دروازہ کیوں کھولا گیا؟ اپنے امام کے مذہب کو بچانے کے لیے ایک اصول گھڑا گیا. کہتے ہیں امام کرخی الاصل قانون بیان کرتے ہوئے ان کل خبر یجیء بخلاف قول اصحابنا فیحمل علی النسخ. کوئی بھی حدیث ذخیرہ احادیث میں سے کوئی بھی حدیث جو ہمارے ائمہ کے اقوال سے ٹکرا جائے گی، کہا جائے گا کہ نبی کی یہ حدیث منسوخ ہے. معیار کیا ہے؟ امام کا قول. حجت کیا ہے؟ امام کا قول. اگر نبی کی حدیث امام کے قول سے ٹکرا گئی، کہا جائے گا کہ نبی کی یہ حدیث منسوخ ہے، اس لیے کہ ہمارے امام کے قول سے کیوں ٹکرائی. جیسا کہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے وہ قرآن کی رکھی، ان کے دل میں قرآن کا کوئی درد نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ قرآن کی عظمت کے قائل ہیں. حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں خارجیوں سے بحث کرنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھنا خارجی تم کو قرآن میں الجھائیں گے اور کہیں گے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، لہذا معاویہ بھی کافر ہے اور علی بھی کافر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہ انہوں نے حکم مان لیے. حکم اور چیز ہے، حکم اور چیز ہے. کہا انہوں نے حکم مان لیے، حکم غیر اللہ کا مان لیا، اس لیے یہ بھی مسلمان نہ رہا وہ بھی مسلمان نہ رہا. حضرت علی نے کہا عبداللہ ابن عباس سے دیکھنا خارجی تم کو قرآن میں الجھانے کی کوشش کریں گے، ان کے اس جال میں نہ آنا. حاججہم بالسنہ، ان سے جب گفتگو کرنا حدیث رسول کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنا، دیکھنا کہ وہ بھاگ نہیں سکیں گے اور فوراً شکست کھا جائیں گے. ان کے دل میں قرآن کا درد نہیں کہ یہ قرآن کی عظمت کے قائل ہونے کی وجہ سے نبی کی حدیث کو ٹھکرا رہے ہیں،
بلکہ ان کے دل میں جو درد اٹھا ہے یا پیٹ میں جو مروڑ اٹھا ہے وہ اس لیے اٹھا ہے کہ نبی کی حدیث ہمارے مسلک کے مقابلے میں کیوں آئی۔ ملتان میں ایک جگہ میری گفتگو ہو رہی تھی حنفیوں کے ایک عالم سے، میں نے حدیث پیش کی جو بخاری اور مسلم کی حدیث، جس کو محدثین سونے کی کڑیاں کہتے ہیں۔ اس کی سند اتنی اعلیٰ اور اونچی ہے کہ اس سند کو سونے کی کڑیاں کہا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں عبداللہ ابن عمر کے یہ الفاظ ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع رفع یدیہ ولا یرفع بین سجدتین۔ کہا عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ ابتدائے نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رکوع کو جاتے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، سجدوں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرتے تھے۔ صحابی رسول کہتا ہے رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے جواب میں کہنے لگے کہ یہ گلاس ہے، اس کے اندر پینسل ڈال دی جائے۔ اب پینسل گلاس میں ڈالنے کے بعد پینسل ٹیڑھی نظر آتی ہے، اصل میں ٹیڑھی نہیں۔ پانی میں پینسل پین قلم ڈالنے کے بعد وہ ٹیڑھا نظر آتا ہے، اصل میں وہ قلم ٹیڑھا نہیں۔ کہا یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہے، اللہ کے نبی کچھ کر رہے تھے اور وہ کچھ سمجھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے، کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھ چھوڑے ہوں رکوع کے لیے، اور عبداللہ ابن عمر یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ ہاتھ چھوڑ رہے تھے اور عبداللہ ابن عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے، لہٰذا عبداللہ ابن عمر کی یہ بات قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام کے قول سے ٹکرا گئی، اور جب حدیث رسول امام کے قول سے ٹکرا جائے پھر وہ ماننے کے قابل نہیں رہی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کی عظمت کے یہ لوگ قائل ہیں اس لیے حدیث رسول کو ٹھکرا رہے ہیں، یہ بات قطعاً نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حدیث کے چور دروازے کھولے ہیں وہ قرآن کو بھی امام کے قول سے ٹکرانے کے بعد رد کر دیا کرتے ہیں۔ اصول کرخی کے اسی صفحے پر پہلے یہ بات موجود ہے کہ قرآن کی اس ہر آیت کا انکار کر دیا جائے گا اور اس کو منسوخ سمجھا جائے گا کہ جو ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جاتی ہے۔ اب قرآن مجید میں النفس بالنفس، جان جان کے بدلے میں، کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اللہ یہ کہ کوئی دیت لے اور معاف کر دے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی۔ اگر ان کے دل میں درد ہوتا قرآن کا تو یہ کبھی مسئلہ نہ بناتے کہ من غرہ کا سبین او بالغن فی البحر فلا حد علیہ، کہ جو آدمی کسی بچے یا بڑے کو ڈبو کر پانی میں ہلاک کرتا ہے اس پر کوئی حد نہیں۔ یہ اس کتاب کا مسئلہ ہے کہ جس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ان الہدایۃ کالقرآن، ہدایہ قرآن کی مانند ہے۔ اگر ان کے دل میں قرآن کی عظمت ہوتی تو قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں اپنا مذہب نہ گھڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، پھر پوچھا فہل انتم منتہون، شراب پینے سے رکتے ہو یا نہیں رکتے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ ہم رک گئے، اللہ ہم رک گئے۔ اور صحابی بیان کرتا ہے کہ مدینے میں جب حرمت شراب نازل ہوئی، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، مدینے کی نالیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے برسات کے موسم میں بارش کا پانی بہتا۔
جس کے ہاتھ میں جام تھا پلٹ دیا، سامنے مٹکا تھا توڑ دیا، محفل ختم کر دی، اس لیے کہ منادی کرنے والا گلیوں میں منادی کر رہا ہے اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اب اس کے مقابلے میں کیا مذہب گھڑا گیا؟ ما یتخذ من الحنطۃ والشعیر والعسل والذرۃ حلال عند ابی حنیفہ، جو شراب گندم سے تیار کی جائے، جو سے تیار کی جائے، شہد سے تیار کی جائے اور مکئی سے تیار کی جائے، حلال عند ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حلال ہے۔ قرآن کی عظمت کا درد اگر ان کے دل میں ہوتا، قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں مذہب نہ گھڑتے۔ یہ ہارون رشید کو شراب اب یوسفی بنا کر پیش کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب میں حلال ہے۔ اللہ کی کسی حد کو ان لوگوں نے باقی نہیں چھوڑا۔ قرآن کی عظمت اگر سینوں میں ہوتی، اللہ کی حدوں کے مقابلے میں کوئی حد نہ بناتے، اللہ کی حدوں کو نہ گراتے، مسئلے نہ گھڑتے، لیکن کوئی حد، چاہے وہ چوری کی ہو، چاہے وہ بدکاری کی ہو، وہ شراب خوری کی ہو یا قتل کی ہو، کسی حد میں سے انہوں نے باقی کسی حد کو نہ چھوڑا۔ چوری کے طریقے گھڑ لیے، السارق والسارقۃ، اللہ کہتا ہے چور مرد ہو یا چور عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، انہوں نے مسئلہ گھڑ لیا۔ اگر چور کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے مال چوری کرتا ہے اور اسی مالک مکان کی دیوار پر رکھ دیتا ہے، باہر سے آنے والا چور وہ مال اٹھا کر لے جاتا ہے، پھر بعد میں یہ 50-50 کر لیتے ہیں، نصف لی و نصف لک وَإِنَّ هَذَا قَوْمٌ هَالِكُونَ، کہا نہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جو باہر سے اٹھا کر لے گیا، نہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کہ جس نے اندر سے مال اٹھا کر دیوار پر رکھا۔ کہا کیوں؟ کہا عقل میں یہ بات نہیں آتی، جو چور داخل ہوا تھا مکان میں وہ تہجد پڑھنے کے لیے داخل ہوا تھا یا چوری کرنے کے لیے؟ کہا اس نے چوری تو کی، مانا اس نے مال اٹھایا، کہاں لے گیا؟ باہر اپنے گھر میں لے گیا؟ کہا نہیں، مالک مکان کی دیوار پر رکھا، پہلے کمرے میں تھا پھر دیوار پر رکھ دیا۔ کس کی دیوار ہے؟ مالک مکان کی۔ مال باہر لے کر گیا؟ نہیں، باہر والا جو لے کر جا رہا ہے، کہا وہ باہر سے لے کر جا رہا ہے، اندر تو داخل نہیں ہوا، جب تک اندر سے داخل ہو کر باہر نہیں جائے گا چوری نہیں ہوگی، لہٰذا نہ اس کے کاٹے جائیں گے نہ اس کے کاٹے جائیں گے۔ اور اگر کوئی 50-50 کے چکر میں نہ پڑے کہ سارا میرا ہو، کہا اس کا بھی طریقہ ہے۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا ایک گدھا لے لے، اس گدھے پر مال گھر میں داخل ہونے کے بعد اس پر لوڈ کر دے، لوڈ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر خالی ہاتھ گھر سے باہر نکل جائے۔ اب کس کے ہاتھ کاٹو گے؟ یہ جو داخل ہونے والا ہے، مال اٹھانے والا ہے، اس نے مال اٹھا کر کہاں رکھا؟ مالک مکان کے گھر میں موجود گدھے کی پیٹھ پر رکھا۔ باہر لے گیا؟ کہا نہیں لے گیا۔ کہا چوری تو تب ہوگی نا جب مال اٹھا کر دروازے سے باہر لے کر جائے۔ اب یہ باہر لے کر گیا نہیں، گدھے کو یہیں چھوڑا، خالی ہاتھ باہر نکلا۔ گدھا چونکہ اس کا اپنا تھا لہٰذا وہ اس کے پیچھے پیچھے چل کر گھر پہنچ گیا۔ کہا نہ گدھے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، وہ بے زبان ہے، نہ اس کے کاٹے جائیں گے، مال لے کر آنے والا گدھا ہے، یہ چور نہیں۔ اور اگر گدھا بھی میسر نہ ہو تو تب، اگر کوئی کمہار نہیں ہے، گدھا نہیں مل رہا، پھر کیا کرے؟ کہا باہر بیٹھ کر نقب لگائے، دیوار میں سوراخ کرے اور سوراخ کرنے کے بعد وہیں سے ہاتھ بڑھا کر مال نکال لے۔ کہا اس کا ہاتھ اندر گیا ہے، خود تو نہیں گیا، خود جاتا تو چوری کہلاتی، چونکہ ہاتھ اندر گیا ہے لہذا ہاتھ، صرف ہاتھ جانے پر چوری کی سزا نہیں ہوتی جب تک کہ خود داخل نہ ہو۔ قرآن کی عظمت اگر ان کے دلوں میں ہوتی یہ مسئلہ کبھی نہ گھڑتے۔ قرآن کی عظمت اگر ان کے دلوں میں ہوتی یہ مسئلہ کبھی نہ گھڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے مدت رضاعت 2 سال قرار دی ہے، حولین کاملین، 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔
جس کا دل چاہے کہ وہ مدت رضاعت کو پورا کرے 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی۔ کہا ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ 2.5 سال دودھ پلائے۔